بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا وملجأنا ومأوانا سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فاستقم کما امرت ومن تاب معک فلا تطغوا صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم۔ تمام احباب محبت سے ادب سے بارگاہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں درود پاک پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین و یا جد الحسن والحسین۔ بعد از حمد و صلوات معزز و محتشم برادران اسلام، اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے ہم سب جمعۃ المبارک کے اس اجتماع میں حاضر ہیں، اور یہ ماہ شوال کا آخری جمعۃ المبارک ہے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں دین پر استقامت عطا فرمائے، کیونکہ اصول دین پہ استقامت اختیار کرنا یہ قرآن و سنت کے واضح احکامات میں سے ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث سے ثابت ہے کہ آپ نے اپنے غلاموں کو دین پر استقامت اختیار کرنے کا حکم دیا اور انحراف سے بچنے کا درس دیا کہ اعمال صالحہ پر مواظبت اختیار کریں۔ یعنی انسان کو یہ چاہیے کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر جب چلے تو پھر منحرف ہونے سے بچتا رہے، اور ہر وہ عمل جو دین متین کی راہ سے اسے دور کرنے والا ہے اس سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے۔ ایک دفعہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلوہ فرما تھے، حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ حاضر ہوئے، اور آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ریش مبارک میں سفید بال دیکھے، تو آپ نے فرمایا شبتا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ کے بال سفید ہونے لگے ہیں اور آپ بڑھاپے کی طرف جا رہے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا شیبتنی ہود و اخواتھا، کہ مجھے سورہ ہود اور اس جیسی صورتوں نے جو ہے یہ بڑھاپے کی طرف وہ مجھے لے گئیں، یا مجھے ان کی وجہ سے میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ ایک بوجھ ہے کہ میں کیسے اپنے دین کے احکامات صحیح طرح سے امت تک پہنچاؤں۔ پھر آپ نے یہ والی آیت پڑھی کہ سورہ ہود میں اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ حکم دیا ہے فاستقم کما امرت، کہ آپ ایسے استقامت اختیار کریں جیسے آپ کو حکم دیا گیا ہے۔ ومن تاب معک، اور وہ لوگ جو آپ کے ساتھ توبہ کے اس راستے پر چلے ہیں اور آپ کے دستے حق پرست پہ انہوں نے بیعت کی ہے، انہیں بھی یہ حکم دیں کہ وہ بھی استقامت اختیار کریں اور دین متین کے احکامات پر عمل کریں۔ ایک شخص حاضر ہوا، اس نے عرض کیا دلنی یا رسول اللہ علی شیء فی الاسلام لا اسأل عنہ احدا بعدک، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اسلام میں کسی ایسی چیز کا حکم ارشاد فرمائیں کہ پھر مجھے کسی اور سے پوچھنے کی کوئی ضرورت محسوس نہ ہو، بلکہ وہ حکم میرے لیے کافی ہو جائے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم، کہ آپ کہیں کہ میں اللہ پر ایمان لایا اور پھر اس پہ استقامت اختیار کریں، تو یہی آپ کے لیے کافی ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں استقامت اختیار کرنے کا درس دیا۔ بہت سے ایسے نوجوان صحابہ بھی تھے جو حضور کی غلامی کے حلقے میں داخل ہوئے، اور جوانی کے اندر ہی اللہ نے انہیں استقامت فی الدین عطا فرمائی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنی محبتوں سے نوازا۔ ان میں حضرت حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ
بڑا امتیازی مقام رکھتے ہیں۔ حضرت حارثہ بن نعمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابی ہیں جن کی عمر 17 برس تھی، اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں حاضر رہتے تھے، اور ان کی مشہور حدیث ہے کہ حضور نے ان سے پوچھا کیف اصبحت یا حارثہ، اے حارثہ تو نے کیسے صبح کی ہے؟ اب حضور نے ان کا حال پوچھا کہ تمہاری صبح کیسے ہوئی، جیسے ہم کسی کو صبح بخیر کہتے ہیں یا اسے کہتے ہیں تمہارا حال کیا ہے، تو عمومی طور پہ اس کا جواب یہی ہوتا ہے کہ وہ یہ جواب میں کہتا ہے کہ اصبحت مؤمنا حقا، کہ میں نے حق اور ایمان، کہ میں نے خیر کے ساتھ صبح کی ہے، یا میری طبیعت بالکل ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے یہ جواب ارشاد نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا اصبحت مؤمنا حقا، یا رسول اللہ آپ کی غلامی کے صدقے مجھے ایسی صبح نصیب ہوئی ہے کہ میں ایمان کے ساتھ اور تیقن کے ساتھ اپنے دن کو گزار رہا ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر قول کی ایک حقیقت ہوتی ہے، اے حارثہ بتاؤ تمہارے ایمان کی حقیقت کیا ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا اصبحت وکأنی انظر الی عرش ربی بارزا، فرمایا میں نے ایسے صبح کی ہے کہ میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ جیسے میں اللہ کے عرش کو اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھ رہا ہوں۔ وَكَأَنِّي أَرَىٰ أَهْلَ الْجَنَّةِ يَتَنَعَّمُونَ فِي الْجَنَّةِ، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ اہل جنت جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ وَكَأَنِّي أَرَىٰ أَهْلَ النَّارِ يَسْتَصْرِخُونَ فِي النَّارِ، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ جہنم کے اندر کچھ لوگ عذاب میں مبتلا ہیں، چیخو پکار کر رہے ہیں۔ فَعَزَفَتْ نَفْسِي عَنِ الدُّنْيَا، پس یہ منظر دیکھ کے میرا دل اور میرا نفس دنیا سے کنارہ کش ہو گیا۔ فَأَسْهَرْتُ لَيْلِي وَأَزْمَاتُ نَهَارِي، رات کو بیداری مجھے نصیب ہوئی اور دن کو روزے کی توفیق مجھے نصیب ہوئی۔ تو جب آپ نے ایک 17 سال کے نوجوان کی یہ گفتگو سنی کہ وہ میری غلامی کے صدقے اتنی بڑی بات کر رہا ہے کہ مجھے ایسے لگتا ہے جیسے اللہ کا عرش دیکھ رہا ہوں، اہل جنت کو جنت میں دیکھ رہا ہوں، یعنی اس کو حضور کے بتائے ہوئے احکامات پہ اتنا یقین اور رسوخ حاصل تھا کہ جیسے وہ مشاہدہ کے مقام پہ پہنچ کر ان ساری چیزوں کو محسوس کر رہا ہو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی کے ساتھ انہیں شاباش دی اور ارشاد فرمایا عرفت فلزم، کہ تو نے دین کو صحیح جان لیا، پس اس کو لازم پکڑ لے، اس پہ استقامت اختیار کر، اور اس کے اوپر تو اچھی طرح جو ہے وہ عمل پیرا ہو جا۔ حضرات محترم، یہ وہ خوش نصیب نفوس قدسیہ ہیں جنہیں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ غلامی کے رشتے کی وجہ سے یہ استقامت نصیب ہوئی کہ انہوں نے اپنے وقت کی حفاظت کی، اپنے دن اور رات کو دین کی تعلیمات کے مطابق گزارا، اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا دم بھرتے رہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے کریم آقا، سب مل کے کہہ دیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، حضور نے فرمایا ما من یوم یصبح فیہ الناس، کہ ہر وہ دن جو نیا طلوع ہوتا ہے اور لوگ اس میں صبح کرتے ہیں، الا ویقول، تو وہ دن پکار پکار کر کہتا ہے انا یوم جدید، کہ میں ایک نیا دن ہوں، وعلی عملک شہید، اور میں تیرے عمل پر گواہ ہوں، فاغتنمنی، بس تو مجھے غنیمت جان لے اور اس دن کو اچھی طرح استعمال کر۔ فإنی لا اعود الی یوم القیامہ، میں آج آیا ہوں، اب قیامت تک میں دوبارہ لوٹ کر نہیں آؤں گا۔ یعنی ہر دن یہ پکار کر کہتا ہے کہ میں ایک نیا دن ہوں، ایک ہی دفعہ آیا ہوں، دوبارہ میں لوٹ کر نہیں آؤں گا، بس تو مجھے غنیمت جان اور اس میں ایسا عمل کر جس سے اللہ بھی راضی ہو جائے، اللہ کا رسول بھی راضی ہو جائے۔ اسی طرح ایک صحابی ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا نفسو کا ہوا راس و مال کا، کہ تیرا سانس تیرا راس المال ہے، یعنی تیرا اصل سرمایہ یہ تیرا سانس ہے جو تو لیتا ہے، پس ہر وہ سانس جو اللہ کی محبت میں نکلے، دین کی اطاعت اور فرما برداری میں نکلے، تو وہ تیرا راس المال اور تیرا سرمایہ اللہ کی بارگاہ میں جمع ہوتا ہے۔ حضرت علامہ ابن قیم جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا کل نفس
یخرج فی الدنیا فی غیر طاعت اللہ، ہر وہ سانس جو دنیا میں اللہ کی فرما برداری کے بغیر نکل جائے، غفلت میں نکل جائے، اور اس میں اللہ کی یاد اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت پر عمل شامل نہ ہو، سَيَكُونُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَسْرَةً وَنَدَامَةً عَلَى صَاحِبِهِ، فرمایا وہ دن قیامت کے دن حسرت بن جائے گا، شرمندگی بن جائے گا، وہ وقت شرمندگی بن جائے گا، وہ سانس شرمندگی بن جائے گا جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری میں نہ گزرا ہوگا۔ اسی طرح حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ استقامت کیسے نصیب ہوتی ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا، لا یستقیم ایمان عبد حتی یستقیم قلبہ، کہ کسی بندے کے ایمان کو اس وقت تک استقامت نہیں نصیب ہوتی جب تک کہ اس کا دل سیدھا نہ ہو جائے اور اس کے دل کو استقامت نہ ملے۔ پھر ایک صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ دل کو استقامت کیسے ملتی ہے؟ تو آپ نے فرمایا، وَلَا يَسْتَقِيمُ قَلْبُهُ حَتَّى يَسْتَقِيمَ لِسَانُهُ، فرمایا دل کو اس وقت تک استقامت نہیں ملتی جب تک زبان سیدھی نہ ہو جائے۔ تو یہ ساری چیزیں انٹر کنیکٹڈ ہیں کہ زبان درست ہوگی تو دل درست ہوگا، دل درست ہوگا تو ایمان درست ہوگا۔ تو اس سے یہ پتا چلا کہ زبان کی کتنی بڑی دین میں اہمیت ہے کہ ہم جو لفظ بولیں وہ سوچ سمجھ کے بولیں، وہ اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری میں ہو، اور اگر کوئی انسان اپنی زبان کی حفاظت نہ کرے تو پھر وہ فتنوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اسی لیے ہمارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، اذا اصبح ابن آدم، کہ جب ابن آدم صبح کرتا ہے، فإن الأعضاء كلها تقول للسان، تو اس کے سارے اعضاء، اس کے جسم کا ہر حصہ زبان سے کہتا ہے، اتق اللہ فینا، کہ اے زبان تو ہمارے معاملے میں اللہ تعالیٰ سے ڈر، فإن استقمت استقمنا، اے زبان اگر تو سیدھی ہو گئی تو ہم بھی سیدھے رہیں گے، وإن اعوججت اعوججنا، اور اگر تو نے ٹیڑھا پن اختیار کیا تو سارے اعضاء ٹیڑھے پن کی طرف چلے جائیں گے اور ان کو صراط مستقیم نصیب نہیں ہوگا۔ تو فتنوں کے اس دور میں اپنی زبان کی حفاظت بڑی ضروری ہے کہ ہم کوئی ایسا جملہ نہ کہیں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناراضگی کا باعث ہو۔ ایک حدیث پاک میں حضور کے جلیل القدر صحابی حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سددو وقاربو، کہ صراط مستقیم پہ رہو اور اللہ کی قربت کے عمل کرتے رہو، وَاعْلَمُوا، اور جان لو، أَنَّهُ لَن يَنْجُوَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ بِعَمَلِهِ، کہ کوئی شخص صرف اپنے عمل کے ذریعے ہی بخشا نہیں جائے گا۔ تو ایک صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ کیا آپ بھی اپنے عمل کے ذریعے جنت میں نہیں جائیں گے؟ تو حضور جو نبیوں کے سردار ہیں، آپ نے ارشاد فرمایا، ولا انا، کہ میں بھی یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ میں صرف اپنے عمل کے بل بوتے پہ جنت میں داخل ہو جاؤں گا، الا ان یتغمدنی اللہ برحمت منہ وفضل، مجھ محمد کو بھی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے اوپر فضل اور رحمت فرمائے۔ تو جب میں اللہ کے فضل اور رحمت کا محتاج ہوں تو کون اللہ کے فضل اور رحمت کا محتاج نہیں ہے؟ اس لیے عمل کرتے رہو، سددو وقاربو، سیدھے راستے پہ چلتے رہو، قربت اور نیکی کے عمل کرتے رہو، لیکن تمہاری نظر عمل پر نہیں ہونی چاہیے، نظر اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پہ ہونی چاہیے۔ ہر وقت اللہ رب العزت کا فضل اور رحمت مانگتے رہو۔ حضرات محترم، ہم اس وقت جن دنوں سے گزر رہے ہیں وہ ملک عزیز پاکستان کے لیے بڑے سخت دن ہیں کہ اندرونی اور بیرونی دشمن پاکستان کے اس کے خلاف جمع ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اندرونی سطح پر ہمیں بہت سے چیلنجز کا سامنا ہے، کرپشن ہے، سیاسی جماعتوں کا عدم اتحاد ہے، بد عملی ہے، آپس میں سب لوگوں کا ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑے میں مبتلا ہونا، یہ ساری چیزیں ہمیں اندر سے کمزور کر رہی ہیں۔ اور اس وقت پاکستان کو ایکسٹرنل لیول پہ جن چیلنجز کا سامنا ہے ان میں سے جدید ترین ایک چیلنج وہ ہے کہ انڈیا کی طرف سے جو دھمکی دی جا رہی ہے اور پاکستان اور انڈیا کے آسمان پہ جنگ کے بادل منڈلا رہے ہیں، اور آنے والے لمحوں میں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ ایک غیر یقینی صورتحال
بنتی چلی جا رہی ہے، اور وہ ہندو بنیا جو شروع دن سے مسلمانوں کا دشمن ہے اور ہر وقت اس تلاش میں رہتا ہے کہ کس طریقے سے اسلام کے نام پہ بننے والی اس عظیم ریاست کے حصے بکھرے کیے جائیں اور اس ریاست کو کمزور کیا جائے اور ایک ایک کر کے اس کے صوبے نعوذ باللہ اس سے جدا کیے جائیں۔ ان کے ایجنٹ ہمارے صوبوں کو اور ہماری ریاستوں کو کمزور کرنے میں ہمہ وقت مشغول ہیں، جاسوس اپنا کام کر رہے ہیں۔ اور اب آپ احباب دیکھ رہے ہوں گے کہ کس طریقے سے جموں کشمیر کے پہلگام کے مقام پر ایک جو ہے وہ دھماکے کو اور 26 آدمیوں کے جو ہے وہ قتل کیے جانے کو بنیاد بنا کر اس کا سارا الزام پاکستان پہ تھوپا جا رہا ہے، اور اس ذریعے سے سندھ طاس معاہدہ جو پانی کا معاہدہ ہمارا اور انڈیا کا جو ہے وہ آج سے کئی سال پہلے 1960 کے اندر طے ہوا، اور اس وقت سے لے کے آج تک اس معاہدے کے مطابق سارے امور آگے بڑھ رہے ہیں۔ انہوں نے یک طرفہ طور پر سندھ طاس معاہدے کو ختم کرنے کا اعلان کیا ہے، اگرچہ انہیں یہ اعلان کرنے کا حق نہیں ہے، اگرچہ وہ یک طرفہ طور پہ کسی معاہدے کو ختم نہیں کر سکتے، اور ٹریٹیز اور معاہدوں کی پاسداری کرنا یہ ایک اسلامی حکم بھی ہے اور انسانی حکم بھی ہے، اور انہوں نے غیر انسانی سلوک کرتے ہوئے نفرت کا اظہار کیا اور اس معاہدے کو ختم کرنے کا اعلان کیا، جس کی وجہ سے ایک آبی جنگ اور ایک پانی کی جنگ پاکستان پہ مسلط کی جا رہی ہے۔ یہ ایسے حالات ہیں جن میں ضروری ہے کہ پوری قوم اپنے اختلافات کو بھلا کر ایک پیج پہ متحد ہو جائے، سیاسی جماعتیں وہ سب جمع ہو جائیں اور افواج پاکستان کے ساتھ کھڑی ہوں، اور سارے لوگ علی قلب رجل واحد ایک ہی دل کے ساتھ مضبوطی سے یہ میسج پوری دنیا کو دیں کہ انشاءاللہ پاکستان ناقابل تسخیر ہے، اور اس کو کسی طرح سے کوئی دشمن نقصان نہیں پہنچا سکے گا، لیکن یہ تب ہی ہوگا جب ہم اپنے عمل کی اصلاح کریں، استقامت اختیار کریں، آپس میں متحد ہوں، بد عملی کو ختم کریں، اور سب سے بڑھ کے اللہ رب العزت کی بارگاہ سے مدد طلب کریں کہ پہلے فلسطین کا جو حشر ہوا اور وہاں سے دشمن آگے بڑھتے ہوئے دیگر اسلامی ممالک کو للچائی ہوئی نظروں سے دیکھ رہا ہے، اور پاکستان جو ایک ایٹمی قوت ہے اور جس کی ایٹمی قوت الحمدللہ اس کو مضبوط بناتی ہے اللہ کے فضل و کرم سے، اور کوئی اس کی طرف میلی آنکھ سے دیکھنے کی جرات نہیں رکھتا، آج ہم اپنے اس محسن کو بھی سلام عقیدت اور محبت پیش کرتے ہیں۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان اگر وہ نہ ہوتے، اگر ان کی وہ کاوشیں نہ ہوتی، اور الحمدللہ مجھے پورے جو ہے وہ یقین سے اور فخر سے میں یہ کہتا ہوں کہ آستانہ عالیہ بیرا شریف وہ عظیم آستانہ ہے، اور جانشین حضور ضیاء الامت آپ کی شخصیت وہ شخصیت ہے کہ جب محسن پاکستان ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب نے ایٹمی دھماکوں میں اپنا کردار ادا کیا اور ایک محسن بن کے ابھرے، تو کہیں سے بھی ان کے لیے اتنی اپریسیشن اور اس نے بہترین انداز میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوا ہمیں دکھائی نہیں دیا، جتنا بہترین خراج تحسین جانشین حضور ضیاء الامت نے اس محسن پاکستان کو پیش کیا کہ آپ نے ضیاء حرم کی طرف سے محسن پاکستان نمبر شائع کیا، اس میں باقاعدہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب کے نام کے مضامین شائع کیے گئے، ان کو سلوٹ پیش کیا گیا، اور حضور ضیاء الامت رحمت اللہ تعالی علیہ آپ بھی ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب سے محبت رکھتے، اور ان کا بھی حضور ضیاء الامت سے محبت کا تعلق تھا، اور حضور غریب نواز بھی اکثر ان سے ملاقات فرماتے اور آخری وقت تک ان کے ساتھ رابطے میں رہے کہ وہ ہمارے محسن ہیں۔ آج ہم ان کو بھی سلوٹ پیش کرتے ہیں کہ اگر پاکستان میں یہ استحکام ہے کہ اتنی کمزوریوں کے باوجود بھی کوئی دشمن اس کے لیے یہ آسان ٹارگٹ نہیں ہے، تو اس کی ایک بہت بڑی وجہ وہ ایٹمی قوت ہونا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر یہ کرم فرمایا اور ہمیں ایٹمی قوت بنایا۔ لیکن صرف ایٹمی قوت پہ بھروسہ کافی نہیں، بلکہ مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی، اس لیے ہمارا بھروسہ اللہ کی ذات پہ ہے، اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلق کی مضبوطی ضروری ہے۔ تو آخری اس گفتگو کے حصے میں میں یہ عرض کرتا ہوں کہ آئیے ہم یہ عزم کریں کہ ہم آپس میں متحد ہوں اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کریں کہ اللہ تعالیٰ اس نازک وقت میں پاکستان کی دستگیری فرمائے،
پاکستان کے حکمرانوں کو ہدایت عطا فرمائے اور افواج پاکستان کو مزید قوت اور رسوخ اور انہیں اپنے کام کے اندر محنت کی توفیق عطا فرمائے تاکہ وہ اس ملک کی بہترین حفاظت کر سکیں، اور اللہ تعالی ہمارے ملک کو مزید ترقی اور عروج عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔